اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیارا رکھیں، تب جا کر کے ہم ایک مکمل مومن ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی یہ نشست بھی ہے، جس میں آپ کو کچھ واقعات کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ہم نبی سے کیسی محبت کریں، صحابہ کیسی محبت رکھتے تھے آپ سے، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کے نزدیک تمام چیزوں سے پیاری ہوا کرتی تھی۔ آئیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، جس کا ذکر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 اور 35 پر ہے۔ واقعہ یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والی ہے کہ مکہ کے ابتدائی ایام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات ہوئی تھی، آپ کو نبوت و رسالت ملی تھی، اس وقت آپ چھپے طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اپنے دوست و احباب، اپنے چاہنے والے اور اپنے خیر خواہوں کو آپ اسلام سے باخبر کر رہے تھے۔ تقریباً نبوت کا چھٹا سال تھا، چھٹے سال کا یہ واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول، اب ہماری تعداد 38 سے 39 ہو چکی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے طور پر لوگوں کو توحید کا پیغام دیں۔ لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر انا قلیل، کہ ابو بکر 38 یا 39 ہونے کے باوجود اب بھی ہم تھوڑے ہیں، قلت میں ہیں، ہماری اکثریت ابھی نہیں ہو سکی ہے، ابھی تھوڑا اور صبر کیجیے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا اصرار ہے کہ نہیں اللہ کے رسول اجازت دیجئے، چل کر خانہ کعبہ میں ہم لوگوں کو توحید کی باتیں بتاتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر کے اصرار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ پھر کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر ابو بکر کھڑے ہو گئے اور آپ نے سرداران قریش کے لیے ایک جامع خطبہ دیا، جس میں آپ نے اللہ کی توحید کو اجاگر کیا، انسانوں کو بت پرستی کے جو نقائص اور عیوب تھے، اس کی جو خرابیاں تھیں، اس سے آگاہ فرمایا، اللہ کی توحید کے فوائد کو بتایا، اسلام اور ایمان کے فائدے ان کے سامنے اجاگر کیے، اور لات، عزا، حبل، منات، ان بتوں کی بے بسی کو واضح فرمایا۔ یہ سننا تھا کہ کفار قریش آپ کے اوپر پل پڑے، آپ کو مارنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ بھی انہی میں تھا، آپ کو اپنے جوتوں سے مارنے لگا، اور اس قدر ان لوگوں نے آپ کی پٹائی کی کہ آپ ان زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ قبیلے بنو تیم کے تھے، آپ کے قبیلے نے منظر دیکھا تو پکار اٹھا، انسانوں کہاں ہو تم؟ تمہارے قبیلے کا انسان ابو بکر جیسا شریف الطبع، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، لوگ اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اور تم خاموش ہو۔ بہرحال خاندان کی غیرت جاگی اور وہ تمام لوگ جوش و خروش کے ساتھ کود پڑے اور حرم کے صحن میں آ کر کے تمام دشمنوں کو پیچھے ڈال دیا اور ابو بکر کو اٹھا کر ان کے گھر لے آئے۔ ادھر اب والد گرامی ابو قحافہ ہیں، اپنے بچے کی حالت زار پر افسوس کر رہے ہیں۔ ماں ام الخیر ہیں، اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کے زار و قطار رو رہی ہیں۔ دوسرے اقربا اور رشتہ دار ہیں جو حضرت ابو بکر کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اس طرح سبھی لوگ پریشان ہیں کہ کب حضرت ابو بکر کو ہوش آ جائے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس قدر ان ظالموں نے ابو بکر کو ستایا تھا خانہ کعبہ کی صحن کے اندر، صرف اس لیے کہ وہ توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، لات، حبل اور عزا اور منات کی بے بسی کو واضح کر رہے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کو ہوش آیا۔ ماں ام الخیر دیکھ کر کے اپنے بیٹے کے آنکھوں میں زندگی کی رمق یہ دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہا، بیٹے کچھ کھا پی لو۔ لیکن ابو بکر کا جواب ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ۔ ماں ام الخیر جواب دیتی ہیں، بیٹے مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ تمہارا ساتھی کیسا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، میں نہیں جانتی ہوں، کیا بتا دوں میں تمہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں، امی جان جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے پاس چلی جاؤ، شاید ان کے پاس خبر ہو اور وہ آپ کو کچھ بتا سکیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ ام الخیر جاتی ہیں،
اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہیں کہ میں خبر لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ بنت خطاب کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں ابو بکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ کیسے ہیں۔ فاطمہ اس بات کو بھانپ جاتی ہیں اور وہ اس بات کو چھپا کر رکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ لیکن فاطمہ بنت خطاب کی دور اندیشی دیکھیے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر کے ساتھ جاتی ہیں ابو بکر کے پاس، اور جانے کے بعد ابو بکر کے کان میں کہتی ہیں ہوا سالم صحیح و صالح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، ان کے بارے میں آپ فکر مت کیجیے۔ اور پھر ان کے لیے کھانا پیش کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کھانا کھاتے ہیں، کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے کھانا تناول فرمایا، اور جب تھوڑی رات ہو گئی تو ابو بکر اپنی ماں کا سہارا لے کر اور اسی طرح فاطمہ بنت خطاب کا سہارا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لپٹ گئے، اپنے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر سے لپٹ گئے اور کہا ابو بکر اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میری ماں ام الخیر ابھی تک ان کو اسلام نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے ام الخیر کو اسلام مل جائے، ایمان لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہوں نے ام الخیر کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، ایمان کے فائدے بیان کیے۔ الغرض اللہ رب العالمین کو منظور تھا اسی بیٹھک میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر بھی ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ ابو بکر خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور ایسا لگا کہ ابو بکر کو جو کچھ ستایا گیا تھا، حرم کے میدان میں، حرم کے صحن میں جو کچھ مارا اور پیٹا گیا تھا، جوتوں سے جس قدر آپ کو ستایا گیا تھا، تمام زخموں کا درد جاتا رہا کہ انہوں نے اپنی ماں ام الخیر کو اسلام کے دائرے میں آتا ہوا دیکھ لیا۔ بہرحال ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود صحابی، ان کی ماں ام الخیر صحابیہ، اور ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، ان کا پورا گھرانہ یعنی والدین اور ابو بکر سب کے سب ایمان لے آئے تھے اپنی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا بھی تھا، اور صحابیت کا شرف پا کر کے ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ناظرین کرام ذرا دیکھیے، ابو بکر خلیفہ اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تھے، لیکن نبی سے محبت کیسی تھی۔ تمام تر مارے جانے اور کچلے جانے کے باوجود جب ہوش آتا ہے تو کھانا اور پانی تک تناول نہیں فرماتے، کھانا اور پانی تک نہیں لیتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھتے ہیں تو یہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے ہمارے نبی کا، انسانوں ذرا بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرا نبی کیسا ہے، میں کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ تھی ابو بکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی اس واقعے سے ایمان کی جو رمق ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو حق ہے ہمیں ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں پھر آپ سے ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ سب کا پھر سے استقبال ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی سے محبت صحابہ کرام کس انداز میں کرتے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میری ماں ام الخیر ابھی تک ان کو اسلام نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے ام الخیر کو اسلام مل جائے، ایمان لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہوں نے ام الخیر کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، ایمان کے فائدے بیان کیے۔ الغرض اللہ رب العالمین کو منظور تھا اسی بیٹھک میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر بھی ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ ابو بکر خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور ایسا لگا کہ ابو بکر کو جو کچھ ستایا گیا تھا، حرم کے میدان میں، حرم کے صحن میں جو کچھ مارا اور پیٹا گیا تھا، جوتوں سے جس قدر آپ کو ستایا گیا تھا، تمام زخموں کا درد جاتا رہا کہ انہوں نے اپنی ماں ام الخیر کو اسلام کے دائرے میں آتا ہوا دیکھ لیا۔ بہرحال ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود صحابی، ان کی ماں ام الخیر صحابیہ، اور ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، ان کا پورا گھرانہ یعنی والدین اور ابو بکر سب کے سب ایمان لے آئے تھے اپنی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا بھی تھا، اور صحابیت کا شرف پا کر کے
ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ناظرین کرام ذرا دیکھیے، ابو بکر خلیفہ اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تھے، لیکن نبی سے محبت کیسی تھی؟ تمام تر مارے جانے اور کچلے جانے کے باوجود جب ہوش آتا ہے تو کھانا اور پانی تک تناول نہیں فرماتے، کھانا اور پانی تک نہیں لیتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھتے ہیں تو یہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے ہمارے نبی کا؟ انسانوں ذرا بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرا نبی کیسا ہے، میں کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ تھی ابو بکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ بات صرف صحابہ کرام کے ساتھ نہیں، صحابیات کا حال بھی یہی تھا۔ اس وقت کی خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں پیش تھیں کہ وہ دنیا اور ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھتی تھیں۔ آئیے آپ خاتون کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے، اور اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ گھروں میں جہاں پر پیس ٹی وی کی پہنچ ہے وہاں پر سننے والے لوگ اور دیکھنے والے ناظرین صرف مرد نہیں خواتین بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ واقعہ باعث عبرت ہوگا۔ یہ واقعہ قبیلے بنو دینار کی ایک انصاری خاتون کا ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 پر ہے۔ اسی طرح سیرت ابن ہشام باب غزوۃ احد، غزوہ احد کے باب میں یہ واقعہ منقول ہے۔ اس کے بیان کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے، پلٹ رہے تھے، تو راستے میں قبیلے بنو دیران کی ایک خاتون جن کے شوہر اور بھائی والد محترم 3 لوگ غزوہ احد میں کام آ گئے تھے۔ قبیلے بنو دینار کی اس خاتون کے گھر کے 3 افراد اسی غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے والد محترم۔ لوگوں نے ان سے کہا، اے خاتون، تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی کو اللہ نے شہادت کا درجہ دیا، والد محترم بھی اسی میں کام آ گئے ہیں۔ یہ ماجرا سننے کے باوجود بھی قبیلہ بنو دینار کی اس خاتون کا سوال یہ تھا، لوگوں ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اور ناظرات، آپ اس واقعے کو سنیے۔ اس سوال کے جواب میں جب ان سے کہا جاتا ہے خیرن یا ام فلاں، اے فلاں کی ماں، وہ بہت ہی اچھے حالت میں ہیں، جیسا تم چاہتی ہو، کما تحبین، وہ اس حالت میں ہیں جو تم پسند کرو گی اگر بیان کیا جائے، یعنی بخیر و عافیت ہیں اللہ کے رسول۔ لیکن اس کے باوجود وہ خاتون کہتی ہیں ارونی حتی انظر الیہ، اے انسانوں مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ رسول کہاں ہیں، میں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگوں نے اشارہ کیا اور کہا یہ ہیں اللہ کے رسول، دیکھو بخیر و عافیت ہے۔ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تھا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میری تمام مصیبتیں ہلکی ہو گئیں، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میری تمام پریشانیاں ہیج ہو گئیں، بھلے میرے شوہر شہید ہو گئے، بھلے میرے بھائی شہید ہو گئے، بھلے میرے والد محترم اس میں کام آ گئے، لیکن اے اللہ کے رسول اگر آپ حیات ہو، آپ زندہ ہو تو بس میرے لیے کافی ہے، میری پریشانیاں ہلکی ہو گئیں۔ خواتین اسلام، آپ ذرا اندازہ کریں آپ کی محبت رسول اللہ سے کیسی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز کا محبت کرتی ہو؟ کہ آپ کی محبت ویسی ہے جیسے اس خاتون اسلام، اس عورت کی محبت تھی، یا ہماری محبتیں اس کے علاوہ کوئی اور رخ اپنا چکی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہم نے اپنے بچوں، ہم نے اپنے مال و جائیداد، ہم نے اپنے فلیٹس اور بنگلوں، ہم نے اپنے گاڑی اور گھوڑوں سے ایسی محبت کرنی شروع کر دی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں جائزہ لینا ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر ایسا ہے تو بھی وقت ہے، اسے جانے مت دیجیے۔ ایک نہیں کئی واقعات ہیں جو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات کس طرح سے محبت کرتے تھے۔ آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں جو ایک صحابی، ایک انصاری صحابی کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرتے تھے کہ آپ کی محبت میں کبھی کبھی ان کا دل اچاٹ ہو جاتا تھا اور بھاگے ہوئے دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اس انصاری صحابی کا تذکرہ، اس کی محبت کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔
آپ اگر پڑھیں گے سورہ نساء صورت نمبر 4 کی آیت نمبر 69 وہاں پر اس صحابہ رسول کے سوال کا جواب اور ان کا واقعہ مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انصاری صحابی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں اس مدینے میں ہوں، میں اپنے کاروبار میں رہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہوں، جب کبھی مجھے اکتاہٹ سی ہوتی ہے، جب کبھی کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہوں تو اللہ کے رسول اپنے دکان و مکان سے نکل کر اپنے تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہوں، اور جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میری نگاہیں آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو مجھے چین مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے، سعادت مندی مل جاتی ہے، اور پھر میں خوش و خرم واپس ہو کر جا کر اپنے کاروبار میں پھر لگ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں پھر خوش و خرم نظر آتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول، جب میں سوچتا ہوں کہ ایک دن آئے گا آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، کہ قرآن کہہ چکا ہے انکا میت و انہم میتون، کہ اے نبی بے شک آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہو، موت کا جام پینے والے ہو جیسا آپ کے صحابہ پی رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے رسول، جب میں سوچتا ہوں کہ ایک دن آئے گا آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو آپ تو آخرت میں جنت کے اندر انبیاء کے عالی مقام پر ہوں گے، اور اگر میں آپ کا چھوٹا اور ادنا سا صحابی اگر میں جنت میں گیا بھی تو اللہ کے رسول میں تو عام سی جنت میں ہوں گا، میں آپ کے اور انبیاء کے مقام کو کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ اگر وہاں میری آنکھیں آپ کا دیدار کرنا چاہیں گی، آپ کو میں دیکھنا چاہوں گا، تو اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں کہ میں تو تڑپتا رہوں گا، میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، آپ کافی دور میری نگاہوں سے ہوں گے جہاں تک میری رسائی اور پہنچ نہ ہو سکے گی۔ تو اللہ کے رسول یہ سوچ کر میں تڑپ اٹھتا ہوں، کبھی کبھی رات کی نیندیں میری اڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ کے رسول مجھے اس کا جواب عطا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں۔ ایسا صحابی، اس کے محبت کی یہ مثال کہ وہ آخرت میں نبی کی معیت کیسے ملے، نبی کی صحبت کیسے ملے، نبی کا دیدار کیسا ہو، تڑپ رہا ہے۔ اسی روئے زمین میں رہتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ جنت میں کیسے نبی کا دیدار ہو سکے گا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ خاموش ہیں، وہی کا انتظار کر رہے ہیں، کاش جبریل آتے اور کوئی جواب میں دے سکتا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سورہ نساء صورت نمبر 4 کی آیت نمبر 69 لے کر نازل ہوئے اور آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول اپنے اس چہیتے صحابی کو بتا دیجئے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی آپ بتا دیجئے، جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، رسول اللہ کی بات مان کر چلے گا اس دنیا میں، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام اور فضل فرمایا ہے۔ نمبر 1، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، بزرگوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ لوگ۔ اے نبی آپ سنا دو اپنے صحابی کو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام کہ وہ ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فالوور بن کر زندگی گزارے گا۔ اللہ کے رسول پر جب آیت اتری تو آپ نے اپنے پیارے صحابی کو یہ بات سنا دی، اور وہ صحابی خوش ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح یہاں ہمارے لیے نبی کی ذات کو باعث سعادت، باعث خوشی بنا رکھی ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی رسول اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہوگی کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے اشاروں پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی نبی کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ یہ سن کر خوشی خوشی صحابی اپنے گھر چلے آئے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا نبی سے محبت کا جذبہ، یہ ہے صحابہ اکرام کے نبی سے محبت کی مثال۔ ہم کہاں ہیں ناظرین کرام؟ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس چوراہے پر ہمارے قدم ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نبی کا یہ حق، یعنی نبی سے محبت کرنا، ویسی محبت جو دنیا اور ما فیہا کی تمام چیزوں پر غالب ہو، اللہ کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے زیادہ ہو، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں، ہماری محبت اگر ایسی نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے
کہ قرآن کریم نے اس بات کو بہت ہی واضح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے بیوی بچے، تمہارے مال و اسباب، تمہاری کھیتی باڑی، تمہارے فلیٹس، تمہارے اقربا، تمہارے رشتہ دار، اگر یہ سب تمہیں پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انسانوں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس لیے ہمیں نبی کا جو حق ہے، نبی سے سچی محبت کرنا، ہمیں نبی سے سچی محبت کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت کا جو انداز تھا، ان واقعات سے اللہ تعالی ہمیں نصیحت پکڑنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔